ایپیسوڈ کی شروعات میں شادی کا ماحول بنا ہوتا ہے اور خواتین ہلوفرا کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ بالا خاتون ہلوفرا کو مہندی لگا دیتی ہیں۔ غزال بھی خوش ہوتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی بالا خاتون ہلوفرا کے چہرے سے دوپٹہ اٹھا دیتی ہیں اور اسے دعائیں دیتے ہوئے کہتی ہیں، میرا رب تمہیں اور میرے ارحان کو ایک ساتھ ڈھیروں خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ دعا پہ سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ غزال کہتی ہے، اے فاطمہ خاتون آپ کو بھی ایسی خوشی نصیب ہو۔ جواباً بیگم کہتی ہے، بالکل، ایک ایسے بہادر کے ساتھ جو اس کے لائق ہوگا انشاءاللہ۔ اسی لمحے گونچا خیمے میں داخل ہوتی ہے۔ گونچا کو دیکھ کر ہلوفرا بہت خوش ہوتی ہے اور گونچا آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے، مجھے تاخیر ہو گئی ہے، میں معذرت چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہلوفرا کے پاس آتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، مگر اپنی بچی کی ٹوپی اس کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہے۔ ساتھ کہتی ہے، یہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے، یہ میری بچی کی ہے، یہ اس کے خون سے داغدار ہے۔ میری بیٹی مجھے اشارے بھیج رہی تھی اور میں سمجھ نہیں پائی، میں کبھی نہیں بولوں گی کہ تم اس کا سبب تھی، تم بھی کبھی مت بھولنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا چلی جاتی ہے۔ بالا خاتون اور ہلوفرا بہت دکھی ہو جاتی ہیں، مگر پھر ہلوفرا سے کہتی ہے، ہلوفرا میری بیٹی اپنے آپ کو اداس نہ کرو، یہ تمہارا سب سے خوشی کا دن ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس کا چہرہ ڈھانپ دیتی ہیں۔ اگلے منظر میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اسی لیے عثمان صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ خیمے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حضرات جن کے دل غزہ کی آگ میں جلتے ہیں، سب کو سلام، آپ بہت دور سے آئے ہیں، آپ نے سرحدی علاقوں تک پہنچنے کے لیے طویل مسافت طے کی ہے، آپ کو خوش آمدید، آپ نے جشن میں شرکت کی، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اس لیے سردار کا راستے بھی وہاں پہنچتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہمیں آپ نے دعوت میں مدعو کیا عثمان صاحب، اور میں آپ کے بیٹے کی شادی میں مہمان خصوصی بن کر آ گیا، اللہ آپ کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، آج جشن کا دن ہے، یقیناً قریشی صاحب کی موجودگی کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوگا، قریشی صاحب آئیں تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ سوغوت میں ارکادیوس لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے کہتا ہے، اے روم کے لوگوں، میرے بھائیوں، تم نے جو سنا وہ سچ ہے، ترکوں نے کمانڈر ارکادیوس کی دلہن کو ان کی شادی سے اغوا کرنے کے لیے ہمارے راہب کو قتل کر دیا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں، موت ان کی ہے، ان کو مرنے دو، ہم انتقام چاہتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوتے ہیں، کئی سپاہی آگے بڑھ کر اثار بنا لیتے ہیں۔ بلندی پر سے آئیکوت یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارکادیوس مزید کہتا ہے، انہوں نے ہمارے مذہب اور عزت پہ حملہ کیا، ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ تو سب لوگ کہتے ہیں، ہم یہ قبول نہیں کریں گے، ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ ساتھ ساتھ لوگ آگے بڑھ کر ہتھیار اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ارکادیوس مزید کہتا ہے، ہم کمینے ترکوں سے انتقام لیں گے، ہماری شادی کو انہوں نے ہمارے راہب کے خون سے رنگ دیا، ہم ان کی شادی پر بغاوت کے شعلے بھڑکائیں گے، ہم انہیں جلا دیں گے، ہم انہیں جلا دیں گے، مقدس روم کے لیے، اپنے مذہب کی خاطر۔ اس کے ساتھ ہی لوگ مشلیں اور ہتھیار لے کر آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی سپاہی انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ سپاہی آئیکوت سے پوچھتا ہے، کیا ہم مداخلت کریں؟ تو آئیکوت کہتا ہے، نہیں، معاملہ بگڑ جائے گا، میں جلد از جلد عثمان صاحب کو خبردار کروں گا، تم ان کے راستے بند کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی آئیکوت نکل جاتا ہے۔ باغی سپاہیوں پر دعویٰ بول دیتے ہیں اور انہیں راستے سے ہٹانے کے بعد آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ جگہ جگہ آگ لگاتے ہیں اور ہر ایک شے کو آگ کا نشانہ بناتے ہی چلے جاتے ہیں۔ سوغوت جلنا شروع ہو جاتا ہے، دکانوں سے لے کر گھروں تک وہ کچھ نہیں چھوڑتے۔ کئی قبیلے میں نکاح کے بعد دعا ہو رہی ہوتی ہے، اے اللہ اس جوڑے کو وہ محبت اور ہمانگی عطا فرما جو ہماری ماں ہوا اور ہمارے باپ آدم کے درمیان موجود تھی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہماری والدہ خدیجہ کے درمیان تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ہماری والدہ فاطمہ کے درمیان جو محبت تھی۔ یہ سن کر سب آمین 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 کہتے ہیں۔ دعا کے بعد سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اورحان آگے بڑھ کر عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے، پھر عثمان صاحب اورحان کو ایک انگوٹھی پہنا دیتے ہیں۔ بالا خاتون ہار اور ہلوفرا کی جانب بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں، یہ عثمان صاحب کی طرف سے یادگار ہے اور میری طرف سے آپ کو بیٹی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے ہار پہنا دیتی ہیں۔ سردار کا راستے آگے بڑھتا ہے اور اورحان سے کہتا ہے، آپ کا سر آپ کے بابا کی طرف فخر سے بلند ہو، آپ کی عمر لمبی ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اورحان کو ایک چوغا پیش کرتا ہے اور عثمان صاحب کے اشارے پر اورحان وہ قبول کر لیتا ہے۔ اگلے منظر میں سپاہی ہلوفرا اور اورحان کے گرد گھوڑے گھما رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں بھی رقص کرتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک طویل جدوجہد کے بعد ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین ویسے شکر کرتے ہیں کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی ہے اور اب ہمیں آگے کچھ دلچسپ دیکھنے کو ملے گا، کچھ بڑی جنگیں دکھائی جائیں گی اور ڈرامے کو ایک نیا موڑ دیا جائے گا۔ باقی سب تو خوش ہوتے ہیں مگر علاؤالدین گونچا کی وجہ سے پریشان دکھائی دیتا ہے اور رقص ختم ہونے کے بعد ایک طرف ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر فاطمہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بھائی گونچا بھابی بہت پریشان لگ رہی ہیں، کیا مجھے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، نہیں فاطمہ، وہ تنہا رہنا چاہتی ہے، وہ مجھے بھی اپنے ساتھ نہیں چاہتی، اس کا درد بہت بڑا ہے اور اس نے مجھے بھی کہا ہے کہ یہاں سے جاؤ۔ تو فاطمہ کہتی ہے، اولاد کا درد بالکل بھی آسان نہیں ہے، بھائی آپ کیسے کھڑے ہیں؟ اگر پہاڑ ہوتا تو گر جاتا اور اگر دریا ہوتا تو بہہ جاتا، پہلے قید میں رہے پھر بیٹے کا درد، کیسے ثابت قدم کھڑے ہیں؟ تو علاؤالدین کہتا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اپنا درد دکھایا تو ہم گر جائیں گے فاطمہ، یہ تمام دشمن اندھیرے میں ہم پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے گر جانے کے منتظر ہیں، اگر ہم گر گئے تو ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے بہت ہوں گے، پھر ہماری ریاست تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کر فاطمہ کہتی ہے، اس لیے اپنے درد کو
کو چھپا رہے ہیں اور ہر کسی کے سامنے ہنس رہے ہیں، ہے نا؟ علاؤالدین کہتا ہے ہم اپنی ریاست کے لیے اپنا سر در چھوڑ دیں گے، ہمارے باہی کے آنسو کوئی نہیں دیکھے گا، ہم سب سے مضبوط ہوں گے، ہے نا فاطمہ؟ وہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے لیکن ہم ہرگز کمزوری نہیں دکھائیں گے۔ یہ سن کر فاطمہ اسے گلے لگ جاتی ہے، جبکہ بہرحان سروجا سے پوچھتا ہے کیا ہوا، کیا تم لڑکی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئے؟ تو سروجا کہتا ہے قریب ہے لیکن جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بابا۔ سوغوت میں قتل عام شروع ہو جاتا ہے، عام شہری بھاگ رہے ہوتے ہیں اور باغی ان کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ بغاوت کرنے والے آگے بڑھتے ہوئے کئی جھنڈا اتار دیتے ہیں اور وہاں موجود ہر ایک چیز کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ وہ مسلسل یہ الفاظ دہراتے ہیں ختم کر دو، سب کو مار ڈالو، مقدس روم کے لیے سب کو جلا ڈالو۔ سوغوت پوری طرح سے آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ قبیلے میں گھڑ سوار عثمان صاحب کے سامنے آتا ہے تو عثمان صاحب کہتے ہیں کمید گھوڑے کی قسموں میں بہترین گھوڑا ہے، مجنو مردوں میں بہترین ہے، شاباش بہادرو، میدان تمہارا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی گھوڑوں کے ساتھ کرتب دکھانے لگ جاتے ہیں اور اپنی مہارت کے خوب جوڑ دکھاتے ہیں۔ کوئی گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے لیٹ جاتا ہے اور کوئی اس پہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی اس کے بالکل الٹ لٹک جاتا ہے۔ ان کی مہارتیں سب کو حیران کر دیتی ہیں۔ ایک گھوڑے کے نیچے سے ہوتا ہوا واپس گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور داد دیے بغیر کوئی بھی وہاں نہیں رہ سکتا۔ سب بھرپور شور مچاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوکاس سپاہیوں کے ساتھ ایک طرف کھڑے ہو کر جلتے ہوئے سوغوت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کتنی خوبصورت ہوا ہے، کتنا خوشگوار منظر ہے، ارکادیوس ہمارے اگلے قدم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کراسے صاحب کی طرف سے جس خبر کے منتظر تھے وہ آ گئی ہے۔ کراسے صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری فوج ان کی سرزمین کے کس حصے سے گزرے گی۔ جب عثمان بغاوت سے نمٹ رہا ہوگا تو جو ہمارا ہے ہم وہ واپس لے لیں گے۔ تو ارکادیوس کہتا ہے میں اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے ساتھ ہوں کمانڈر۔ لوکاس کہتا ہے کرادین قلعہ دوبارہ سے بازنطینی ملکیت بنے گا، ہم عثمان کو بڑی ضرب لگائیں گے۔ جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں شکست دے دی وہ روم کے مقدس عظمت کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے۔ ایک طرف سوغوت میں تباہی اور دوسری طرف قبیلے میں شادی کا جشن جاری ہوتا ہے۔ سب بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ اورحان ہولوفیرا کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بوران پوچھتا ہے اورحان صاحب نے کیا کیا؟ تو سپاہی کہتے ہیں انہوں نے ایک اونچے چنار کے درخت کی طرح ایک بڑا خیمہ لگایا۔ جیرکوتائی پوچھتا ہے انہوں نے ہولوفیرا خاتون کو خوش کرنے کے لیے کیا کچھ کیا؟ جواباً سپاہی کہتے ہیں گھوڑوں کی دوڑ میں گھوڑے دوڑائی، شادی کی تقریب میں مینڈے ذبح کیے۔ بوران پوچھتا ہے کیا انہوں نے دل توڑا، وعدہ خلافی کی؟ جواب سپاہی کہتے ہیں نہ دل توڑا اور نہ ہی وعدہ خلافی کی، انہوں نے ہولوفیرا خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ جیرکوتائی کہتا ہے تو پھر اللہ انہیں سعادت مند اور کامیاب فرمائی۔ یہ سن کر سب آمین کہتے ہیں اور اورحان ہولوفیرا کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو بھی لازمی سے دبا دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔